کی انحرافی کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان پر عمل نہیں کیا جاتا اور آئین میں دی گئی صوبائی خود مختاری کا تحفظ اور احترام نہیں ہوتا، وہاں اس صدارتی آرڈیننس جیسے فیصلوں سے وفاق پاکستان کے سماجی معاہدے کو عملاً معطل اور ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر مملکت کو وفاقی آئینی وحدتوں کے درمیان اتحاد اور وفاق کی علامت ہونا چاہیے، جبکہ اس جاری کردہ آرڈیننس نے وفاقیت کی روح اور استحکام کو بدترین انداز سے مجروح کیا۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان میں کوئی مفتوحہ اور مقبوضہ علاقہ نہیں، بلکہ وفاق پاکستان کی ایک آئینی وحدت ہے، جس کے وفاق پاکستان کے ساتھ الحاق کے تاریخی جواز، جس کا وفاق پاکستان کے تاریخی جواز اور الحاق کے ساتھ جواز اور بنیادی یہ ہے کہ سندھ کی تاریخی حیثیت، جغرافیائی وحدت اور اس کے چپے چپے پر حق ملکیت سندھ کا حق ہے اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وفاقی حکومت اور صدر پاکستان کے حالیہ اقدامات نے سندھ کی آئینی خود مختاری اور جغرافیائی وحدت پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پاکستان کی نفی کی ہے۔ ہم سندھ اسمبلی اور سندھ حکومت سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کو اس آرڈیننس کے خلاف نہ صرف قرارداد منظور کرنی چاہیے اور سندھ کے جزیروں کے حوالے سے پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو رد کر کے صوبائی قانون سازی کرنی چاہیے۔ وہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے اس اور سندھ حکومت نے اس آرڈیننس اور مخالفت کی ہے، لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سندھ کی خود مختاری، وحدت اور جزیروں کو بچانے کے لیے اگر سندھ اسمبلی اور سندھ حکومت نے کسی بھی مرحلے پر موقع پرستی اور مسلط پسندی سے مزید کام لیا تو سندھ کے عوام اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہم سندھ حکومت کی جانب سے چند ماہ پہلے جولائی میں وفاق کو دیے گئے اجازت نامے کو ناجائز سمجھتے ہوئے نہ صرف اس کی شدید مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کی فوری تنسیق کا مطالبہ بھی کریں گے۔ ہم وفاقی حکومت اور صدر پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور ناجائز پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یعنی پیڈا کو ختم کیا جائے۔ ہم پاکستان کی تمام جمہوریت پسند، ترقی پسند اور عوام دوست سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، میڈیا اور مجموعی طور پر عوام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان وفاق دشمن اور سندھ دشمن منصوبوں کے خلاف سندھی عوام کی پرامن جمہوری مزاحمت کے عمل میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ ہم مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے ترقی پسند، وطن دوست اور عوام دوست سیاسی جماعتوں، بار کونسلز، اساتذہ کی تنظیموں اور دیگر فورم سے مشاورت کے لیے ایک وسیع تر اجلاس بلائیں گے تاکہ ایک مشترکہ ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ماما یوسف غاری ایڈوکیٹ صاحب جو کہ پاکستان کے بہت معتبر وکیل بھی ہیں اور وکلا کے رہنما بھی ہیں اور ہم سب کے دوست و رہنما بھی ہیں، کہ وہ آپ کے ساتھ اس پورے معاملے پر اپنا قانونی اور آئینی گزارا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے صحافی بھائی، مجھے تجربہ ہے کہ آپ کو کل کی مشکلات کیسی مشکلات ہیں، کیونکہ میں بھی کس وقت زمانے میں 65 میں کوئی اسٹاف رپورٹر ہوتا تھا انڈس ٹائمز کا ڈیلی کا، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے۔ میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ پیور قانونی ہے اور وہ باتیں شاید کسی نے نہیں کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جھگڑا کس بات پہ ہے۔ جھگڑا ہمارا ہے کہ یہ حدود صوبے کی ہے یا مرکز کی ہے، جھگڑا تو یہ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کون تعین کرتا ہے؟ یہ تعین کانسٹیٹیوشن کرتا ہے، آئین پاکستان کرتا ہے۔
اور جب آئین پاکستان بنا ہوا ہے اور اس میں سب صوبوں کی حدود لکھی ہوئی ہے اور جو اس کو متفقہ طور پہ پاس کیا گیا ہے، پاکستان جو بنا ہے وہ صوبوں کے وفات سے بنا ہے۔ پاکستان کی ملکیت 1 ایکڑ کو 1 گھنٹا بھی نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے، سارے صوبے اس کی حدود میں آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ پاکستان کی حدود میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اس اسمبلی کی مرضی سے ہوگی، نہ کہ چیف منسٹر کی منظوری سے ہوگی، نہ کسی۔ دوسری بات، ایون اگر آپ کسی صوبے کو ملانا چاہتے، جیسے گلگت بلتستان کو حدود میں لانا چاہتے، یا کسی اور کشمیر جو مقبوضہ ہے اس کو آپ اپنا حصہ بنانا چاہتے، تو بھی آپ کو اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی منظوری لینی پڑے گی۔ اس طریقے سے حدود نہیں ہوتی۔ یہ تو فاتح کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا، فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ ہمیں گراؤنڈس نے اجازت دی ہے۔ یہ آپ کو گراؤنڈ سے اجازت دی تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے پراونس کی پراپرٹی ہے، آپ نے ان سے اجازت لی ہے، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پراونس نے اگر جو میں نے لیٹر پڑھا ہے وہ اگر آپ کو اجازت دی ہے تو بھی ڈیولپمنٹ کے لیے دی ہے، اور کون سی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو بنائیں گے، جگہ، عمارت، ہوٹل، بندرگاہ یا جو چیز بناؤ گے وہ صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بغیر پوچھے تو نہیں بنا سکتے۔ یہ وفاقی آرڈیننس ہوتا کیا ہے وفاقی تھا۔ پھر تیسری میں بات بتا دوں جو بڑی اہم ہے بھائی جان، آپ اگر اس اتھارٹی کو پڑھیں گے کہ اس اتھارٹی کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پاکستان کے کسی صوبائی حکومت کو نہیں ہے اختیارات دیے، نہ بلوچستان کو ہے، نہ پنجاب کو ہے، نہ خیبر پختونخوا کو ہے۔ پھر یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ اس اتھارٹی کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہوئے بنیادی طور پر۔ پھر آتی ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، ترمیم کے بعد، صوبے کو اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے حقوق میں قانون بنائے۔ اگر اس 18ویں ترمیم سے پہلے کوئی قانون بنایا گیا ہے جس میں مرکز کی اختیارات آتے ہیں یا اب بنایا رہا ہے تو اس کو ریپیل کر سکتی ہے۔ اگر تو ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے کہ وہ اس کو سندھ اسمبلی کے ذریعے ریپیل کرے، یہ آرڈیننس غلط ہے، یہ اتھارٹی غلط ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ میں پاکستان اس سے پہلے یا بعد میں جو بھی قانون بنتا ہے اس کو ریپیل کیا جا سکتا ہے جو صوبائی معاملے میں بنا۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا ہے، مرکز میں 5 وزارتیں رکھ لی ہے، یہاں تو ہمارے پاس ریلوے کا بھی وزیر ہے۔ ارے بھائی کہاں ہے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ، سینٹر کا کہاں ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹی جتنی بھی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق، اگر یہ آپ نے جو اتھارٹی بنائی ہے اس کو غلط ہے، اگر صحیح ہوتی تو بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہے تو بھی 154C میں یہ آرٹیکل میں یہ CCI کے پاس جائے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کس اختیار کے تحت جو ہے سندھ کے حقوق کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شاید پتہ نہیں آپ کو، یہ بات کسی نے نہیں کی ہے، میں آپ کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، اسپیشلی صحافی حضرات سے گزارش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسپیکر کی رولنگ یا سینٹ کے چیئرمین کی رولنگ عدلیہ کی رولنگ کے برابر ہوتی ہے، ججمنٹ کے برابر۔ وہ ججمنٹ رہتی ہے جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تب تک وہ ججمنٹ رہتی ہے۔ تو 2018 میں یہی مسئلہ سینٹ میں آیا تھا اور سینٹ کے چیئرمین نے رولنگ دی تھی کہ یہ صوبوں کا حق ہے، یہ صوبوں کی حدود ہے۔ تو یہ رولنگ تو ابھی تک قائم ہے نا، اس کے خلاف تو کنٹیمپٹ ہے سینٹ کی، عدالت کی توہین ہے، اس کو عدالتی
ججمنٹ کا ملا ہوا ہے اسٹیٹس سپریم کو، یہ سینٹ کی رولنگ یا اسپیکر کی رولنگ، اس کو عدالتی رولنگ کا عہدہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں غلط ہے. دوسری بات یہ ہے طریقے سے کر کے سندھ میں افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ کی دشمنی پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے. آپ کو اگر حکومت کو پنش کرنا ہے تو حکومت کو پنش کرے، سندھ کی عوام کو پنش نہ کرے. یہ سندھ کی عوام کے ساتھ آپ کوئی پنشمنٹ نہ کریں. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف جائیں گے. اور میں سب سے آخری بات بتاؤں جو ایک نہایت ہی اہم پیش رفت ہوگی سندھ کی سیاسی صورتحال میں. بھائی لوگوں، یہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں. ہماری سول سوسائٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ملک میں دو طبقے ایسے ہیں کے مطابق بول سکتے ہیں، اظہار آزادی کی رائے کے لیے لڑ سکتے ہیں. ایک طبقہ ہے جرنلسٹ کا، صحافی کا، جو اپنی اظہار آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، جو بڑی تکلیف میں ہے اور جس کے اختیارات بند کیے گئے، ان پہ مقدمات قائم کر رہے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ وکلاء کا ہے، جو عوام کی آزادی اظہار کے لیے عدالتوں کے سامنے لڑ رہے ہیں اور عدالتوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہر بندے کو اظہار آزادی کی اجازت ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ القریب ہی ہم جو ہے اس حال میں یا بار کونسل کے حال میں دو جگہ پہ جیسے صحافی کہیں گے، وکلاء کہیں گے، وہاں ہم انشاءاللہ تعالی مشترکہ جدوجہد کا اظہار آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنائیں گے جو سندھ کی انشاءاللہ تعالی ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی قوت ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سیاسی قوت جو ہے عوام میں اپنا اعتماد بحال رکھے گی اور ایسے مسائل کو ختم کرے گی. آپ کی بہت مہربانی. اگر کوئی میری آئینی یا قانونی طریقے سے کوئی آپ کو سوال نظر آتا ہو تو آپ میرے سے سوال بھی کر سکتے ہیں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو. ہاں جانی جی کوئی سوال آئے؟ جی جی ہاں بس اے ون. Sir, we have got protection under the Constitution. وکیل ہو، جرنلسٹ ہو، عام شہری ہو، بزنس مین ہو، زمین ہو صوبے کی، فصل ہو، کراپ ہو، روڈ ہو، ان کو سب کو لا کا تحفظ حاصل ہے کانسٹیٹیوشن کا. ہم اپنے لیگل رائٹس کے لیے کوئی بھی ہم کو طریقہ اختیار کرنا پڑا وہ کریں گے. ہم نے آپ کو لائے عمل بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آپ صحافی دوستوں سے بھی ملیں گے، وکلاء سے بھی مل کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنائیں گے. سیاسی جدوجہد، انسانی حقوق کے لیے جدوجہد، اپنے عوام کے حقوق کے لیے تحفظ، صوبے کا تحفظ، بزنس کا تحفظ ہم مل کے کریں گے، کیونکہ اظہار آزادی کے سوا کوئی ہمارا تحفظ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ ہم اچھا ہی دوسری گال میں تھوڑو سائیں مامے جی گال میں मां इज़ाफ़ो कयां. ॾिसो हिन ॿेटनि वारे मामले ते सिंध में को बि इख़्तिलाफ़ राय मौजूदु न आहे. सिंध जूं समूरियूं वतनदोस्त सियासी पार्टियूं, तरक़ी पसंद सियासी पार्टियूं, वकील, सहाफ़ी, अदीब
उस्ताद सिंध जो अवाम, इन करे असां पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि चयो आहे ऐं जीअं यूसुफ लगानी साहब चयो त असां सिंध हुकूमत जे इन एक्ट जी शदीद मज़म्मत कयूं था त हुननि जुलाई में इहो छो लिखी ॾिनो उहो जॻह लिखी ऐं हाणे हुननि खणी वापसि वरितो आहे, पर असां चवंदा इहो नाकाफ़ी आहे। सिंध असेंबली खां उनखे ठराव पास करायो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जेको फोरम आहे इंटर गवर्नमेंटल, उनमें खणी वञो मामलो, ऐं जेसि ताईं इहो नाजाइज़ ऑर्डिनेंस वापसि नथो थिए तेसि ताईं सिंध हुकूमत जवाबदार आहे। ऐं सिंध जो अवाम, सिंध जो सियासी पार्टियूं, सिंध जा कलमकार, सिंध जो समाज, इन करे असां इहा ॻाल्हि वाज़े कयूं था त जेसि ताईं हीउ मसइलो रुॻो ज़बानी मुखालफ़त जो न आहे, मुखालफ़त करणु काफ़ी न आहे, जेसि ताईं सिंध जा ॿेट हतमी तौर ते सिंध खे वापसि न मिलंदा ऐं जेसि ताईं इहो नाजाइज़ ऑर्डिनेंस वापसि ऐं रद्द न थींदो, सिंध जो माण्हू बसि करे न वेंदो। इन करे इहा जदोजहद मरहलेवार हूंदी। ऐं जीअं यूसुफ लगानी साहब चयो, असांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे मतन में बि लिखियलु आहे त हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ असां सिंध जे ऐं पाकिस्तान जे सियासी पार्टियुनि सां तरक़ी पसंद जेके धुरियूं आहिनि, वतनदोज़ धुरियूं आहिनि, उन्हनि सां मशावरत करे बार काउंसिल सां हिकिड़ो वसी कर प्लेटफॉर्म क़ाइमु करण जी कोशिशि कबी। ऐं ज़ाहिर आहे त इन ग़लति ऐं नाजाइज़ मनसूबे खे कंहिं सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। इन करे यादि रखणु खपे त असांजो मक़सदु ऐं हदफ़ रुॻो मुखालफ़त न आहे, असांजो हीअ जदोजहद तेसि ताईं जारी रहंदी। असांजो मतिलबु असां हे आहियूं, असांजो मतिलबु समूरी सिंध जो अवाम आहे, समूरी सिंध जूं सियासी पार्टियूं आहिनि। इन करे जेसि ताईं इहो नाजाइज़, ऐं असां ॿुधाइणु चाहियूं था वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खे तव्हांजी तवज्जो सां त हीउ जेको नाजाइज़ ऑर्डिनेंस आहे, अॼु अख़बार में आयो आहे त काबीना वज़ाहत कई आहे, फेडरल काबीना, असां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे ॿुधाइणु चाहियूं था त हीअ सियासी दहशतगर्दी आहे। सिंध हुकूमत तव्हां सां का मसइला पसंदी करे थी त सिंध जो माण्हू उनजो बि घेरा करे थो। इन करे हीअ सिंध जे माण्हुनि जी स्ट्रगल इन नाजाइज़ ऑर्डिनेंस जी मुकमल रद्द थियण ताईं जारी रहंदी। मां हिन कानूनी सर मां हिकिड़ी कानूनी ॻाल्हि ॿुधायां, लॉ इहो आहे त जेका गवर्नमेंट जेको माण्हू जेको गवर्नमेंट परमिशन ॾिए थी उहा विड्रॉ करे सघे। हिन वरी विड्रॉ थियण खां पोइ त उन अथॉरिटी में अची कोन था सघनि डेवलपमेंट लाइ। ऐं ॿी ॻाल्हि, ऑर्डिनेंस ग़लति आहे, असीं सम्झूं था PTM उनजी मज़म्मत कई आहे, इहो असेंबली में अप्रूव न थींदो। जी ज़फ़र
एजाज अदा जेका असां ॻाल्हि कई आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में त हिकिड़ी जॉइंट एक्शन कमेटी जंहिंमें सियासी पार्टियूं जंहिंमें बार काउंसिल्स जंहिंमें उस्ताद तंज़ीमूं ऐं मुआशिरत जा ॿिया ज़िम्मेवार जेके फोरम आहिनि गॾियल उन में अदीब कलमकार बि शामिल हूंदा असां उन सिलसिले में तारीख़ जो अञा हिन वक़्तु नथा ऐलान कयूं असांजी जेका गॾियल थींदी पंहिंजी हिन खां पोइ उन में उहा तइ करे इहो आहे त कोई देरि न थींदी ऐं इहा गॾिजाणी तमामु जल्द हैदराबाद में कोठाई वेंदी उन बारे में असांजे वारी ख़बर जो मज़ो वठे न पाणी फैसलो थी बीहे त पोइ असां उन जी तारीख़ असांजो ऐलान अगर तव्हां सही था चओ तव्हां ख़बर रुॻो थी हा तव्हां जवाबु ॾिसो असांजो नुक़्ते नज़र तमामु वाज़िह आहे असां सम्झूं था त सिंध जी वहदत कंप्रोमाइज़ करण जो सवाल ई नथो पैदा थिए कंहिं बि शिकिल में असां चऊं था त जेके ॿेट आहिनि ऐं उन्हनि समेत सिंध जे जो इंच सिंध जे माण्हुनि जी तारीख़ी मिल्कियत आहे ॿिए वतन जो हिसो आहे जंहिंते कंहिं बि वफ़ाक़ी हुकूमत जा सदर खे अख़्तियार न मिली सघे असां सिंध हुकूमत खे नथा सम्झूं मजाज जेकॾहिं सिंध हुकूमत पंहिंजे वतन जे वहदत जे ख़िलाफ़ ईंदी ऐं पंहिंजे वतन जा ॿेट खे लिखी ॾींदी त असां उनजी बि मज़म्मत कई आहे ऐं न सम्झासीं असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त असां पंहिंजी हिन वतनी वहदत सिंध जी आइन ख़ुदमुख़्तारी ऐं सिंध जे वसीलनि जे बारे में जेको ॿेट जो मामलो थियो आहे असां जेके इनफरादी एहतिजाज थियनि पिया असां उन्हनि खे सपोर्ट कयूं असां उन्हनि खे बहितर सम्झूं अवामी तहरीक जो एहतिजाज असांखे सपोर्ट कयूं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जा सपोर्ट था कयूं ऐं जेके बि ॿिया एहतिजाज थी रहिया आहिनि असांजे ख़्याल में इहे साॻे ई अमल जो हिसो आहिनि ऐं जीअं मक़सद साहब चयो ज़ाहिर आहे त माहौल जुड़े थो जंहिंमें वसी तरह सिंध जे सियासी ऐं क़ौमी इतिहाद जो हालतूं जुड़नि पियूं ऐं ज़ाहिर आहे त उहो ई असुलु हल आहे हिन जदोजहद जो पर असांजो चवणु इहो आहे त GDA हुजे का बि धुर जेकॾहिं सिंध जे अवाम सां गॾु न बीहंदी त सियासी तौर सिंध में पंहिंजो वजूद विञाए मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि वज़ाहत करियां वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गवर्नमेंट ही अथॉरिटी क़ाइमु करे आइन खे तोड़ियो आहे आइन खे बदिलाइण जी कोशिशि कई आहे दे हैव चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन जेकॾहिं ऑर्डिनेंस न वापसि वरितो यानी दिस ऑर्डिनेंस इज़ not only in violation of the Constitution, but they have amended the Constitution. They have no right to amend the Constitution. अगर यह अमेंडमेंट कायम रही तो लंडन सूबनि जा माण्हू आइन में नई तरमीम जी घुर कंदा वो विल डिमांड कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वफाक बना है हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आइन की डिमांड करेंगे क्योंकि आप आइन को ऑर्डिनेंस के जरिए बदल रहे हैं हम असेंबली से गुजारिश करेंगे कि आइन में अमेंडमेंट करें तो इसको बढ़ाए नहीं इधर ख़त्म करें और आप अपने गैर कानूनी कानून ख़त्म करें। थैंक यू। कोई और दो सवाल करेंगे? फैजान ठीक है। हुसैन भाई ये अदी जो विसारण मैं विसारे नहीं कहा बहुत सी गलत
دیکھیے آپ کی بات کے ساتھ میں اتفاق کرتے ہوئے جو آپ نے پوچھا کیا پہلے سوال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صوبائی حکومت جب منتخب ہو کے آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے آئینی اختیارات خود مختاری کا، اپنے صوبے کی زمین اور وسائل کا اور اپنے لوگوں کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے. اور اس ضمن میں ہم آج نہیں بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انداز حکمرانی ہے وہ بہت موقع پرستانہ رہا ہے، وہ بہت مسلک پسندی سے کام نکلوانا رہا ہے، جس کی ایک مثال دوہرا مکانی نظام تھا جس کی سندھ کے عوام کے مزاحمت کی واپس ہوا. تو ہم اسی بحریہ ٹاؤن کے سلسلے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت ویسے ہی مجرمانہ اس عمل میں شریک تھی جیسے اس زمانے کے اندر یہ بحریہ ٹاؤن کی مافیا شریک تھی. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے بالکل واضح کہا کہ جو جولائی مخفی لیٹر تھا اس کو نہ اسمبلی میں پیش کیا گیا، نہ اس کو کابینہ میں پیش کیا گیا، نہ اس کو پبلک کیا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے وسائل اور سندھ کے جو جزیرے ہیں، جو سندھ کی زمین ہے، ان کو آپ اس طرح سیکریٹلی ایک مجرمانہ انداز سے کیسے دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ کی اچھائی نہیں ہے، یہ تو حکومت سندھ کے عوام کی کامیابی ہے کہ انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے اپنی مزاحمت کا اظہار کر کے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبور کیا ہے کہ وہ اب اپنا جاری کردہ وہ لیٹر واپس سے مجبور ہوئے. تو ہم نے یہ برمرہ اپنی اس میں بھی کہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر سندھ حکومت کی اس طرح کی مسلک پسندی جاری نہیں، اسی لیے ہم نے واضح مطالبہ کیا ہے کہ اس کا کابینہ سے مخالفت ناکافی ہے. سندھ اسمبلی کے اندر جائیں اور وہاں سے اس کو رد کروائیں، کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ میں لے جائیں اس کو، کیونکہ مخالفت ناکافی ہے، رد کروانا بنیادی بات ہے. اور جہاں تک یہ سندھ کے اندر مزاحمت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم صرف جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو نمائندہ نہیں ہے سندھ کی اوورال سول سوسائٹی یا سندھ کے عوام کے. سندھ کے بہت سے لوگ ہیں، فورمس ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں. تو کراچی انڈیجینس الائنس آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بڑے عرصے سے بحریہ ٹاؤن کی مزاحمت کر رہا ہے. اب بھی کراچی کے اندر آپ دیکھیں کل بھی وہاں احتجاج ہوئے ہیں ان آئلینڈس کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام سندھ حکومت کو صرف اس وقت تک اپنی نمائندہ حکومت سمجھیں گے جب تک وہ سندھ کی آئینی خود مختاری، سندھ کی جغرافیائی وحدت، سندھ کے وسائل اور سندھ کے شہریوں کے حقوق کی پاسداری کریں گے، تحفظ کریں گے. جس لمحے وہ اس میں مسئلہ تسلی کرتی ہے، اس میں موقع پرستی کا اظہار کرتی ہے، اس لمحے ہم اس کو بھی اس مجرمانہ عمل میں شریک سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج اتباع دیا ہے کہ سندھ حکومت کی آج جو سامنے آئی ہے مخالفت، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ناکافی ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کی رد کروانے کی حد تک کھڑے نہیں ہوتے تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا مخالفت کا مزاحمت کا جاری رہے گا. کوئی اور